بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 دسمبر ہے، 17 ربیع الاول ہے، منگل کا روز ہے، اور 17 ربیع الاول مخصوص ہے جشن صادقین علیہ السلام سے۔ آج کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے میلاد کا۔ تو تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ اروان الفدا کی بارگاہ میں آج کے دن کی جو ہے وہ تہنیت و تبریک عرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک بہترین دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. استدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه،
فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimata wahyillah. Assalamu alaykum ya a'immat al-huda. Assalamu alaykum ya a'lam at-tuqa. Assalamu alaykum ya awlad rasulillah. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. اے حبیب خدا شاہ روز جزا دین حق کی بقا تو ہے رب کی رضا. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. تو محمد ہے نبیوں کا سردار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے. تو محمد ہے نبیوں کا سردار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. مدح آج بھی ہر بشر ہے تیرا وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا. خلد سے بھی حسین تیرا دربار ہے. تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے. یا محمد یا محمد یا محمد
صدا آج بھی طور سے آ رہی ہے صدا آج بھی طور سے دو جہاں کی تو محور کا شاکار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا محمد نور کا ناز ہے تیری جلوہ گری دونوں عالم کی ہر شعر آیا تیری دونوں عالم کی ہر شعر آیا تیری فرش سے عرش تک تیری سرکار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا مسترد کر کے باطل کی تردید کو تو نے سجدوں سے منوایا توحید کو تو نے سجدوں سے منوایا توحید کو حشر تک تو عبادت کا معیار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا حسن پر ہے تیرے دنیا قربان بھی تیری صورت کا قاری ہے قرآن بھی تیری صورت کا قاری ہے قرآن بھی تیری نالین نبیوں کی دستار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا محمد تیرے اقوال سے یہ سند مل گئی وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی جو نواسی کا تیرے عزادار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا بی بی زہرا کی تربت کا زائر بنا جو نجف بھی گیا کربلا بھی گیا جو نجف بھی گیا کربلا بھی گیا اصل میں تیرے روضے کا زوار ہے تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے یا محمد یا محمد یا مومنوں رہبرے دین کامل ہوا آقا تو نے جو اعلان خم میں کیا آقا تو نے جو اعلان خم میں کیا اپنا سب سے بڑا وہی تہوار ہے تیرا روضہ
حق نے یہ کر دیا فیصلہ، جو بھی اجر رسالت کرے گا ادا، جو بھی اجر رسالت کرے گا ادا، وہی تیری شفاعت کا حقدار ہے۔ تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد 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 یا جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ آج آپ سب کو بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، ان کی آمد کا دن، اور جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں کم ہیں جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بھی دن آج بہت اچھا گزر رہا ہوگا، بہت اچھی صبح کا آغاز آپ نے کیا ہوگا، اور آج موسم بھی کچھ پچھلے دنوں کی نسبت بہتر ہے، اور چونکہ چھٹیاں بھی ہیں اس لیے اس بہتر موسم سے یقیناً جو ہے فیملیز فائدہ اٹھائیں گی، بچوں کو لے کر آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہنوں کے پاس ایک اور بھی آج کل مشغلہ ہے، اور وہ ہے سیلز پر جا کر شاپنگ کرنا۔ یہ بہت محبوب مشغلہ ہوتا ہے، تمام خواتین کا ہوتا ہے، صرف ایک کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ۔ مجھے خود بھی بہت انجوائے کرتی ہوں سیلز پر جا کر، جو ایک خاص وہ کیا کہتے ہیں اس کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ کہ کب جو ہے یہ کرسمس کے بعد والے جو شاپنگ ہوتی ہے وہ کی جا سکے، اور اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ حالانکہ شاید عام زندگی میں ہم اتنی تعداد میں چیزیں نہ خریدتے ہوں، لیکن صرف یہ سوچ کے کہ دیکھو یہ اتنی زیادہ قیمت تھی اس کی اور اتنی کم ہو گئی ہے، ہاف پرائس ہو گئی، تو اس کو لینا جو اب ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، بچوں کی اچھی سی شاپنگ ہو سکتی ہے، اس طرح سے کچھ بچت بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو فل پرائس پہ بہت مہنگی مل رہی ہوں گی وہ اب ہاف پرائس پہ ظاہر ہے اس کو کچھ کمی ہو گئی ہوگی۔ یہ بھی ایک آج کل میں شغل ہے ہماری بہنوں کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو بھی لے کر جاتی ہیں۔ بچے کچھ بور ہوتے ہیں شاپنگ میں، لیکن چل جاتا ہے کام اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آج یہ تمہارے لیے چیز لیں گے، یا یہ والی گیم لے لی جائے گی، یا یہ والا ٹوائے لے لیا جائے گا، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دن جو ہیں تمام دن بہت اچھے گزریں، آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، بہت زیادہ خوشیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں پیدا کر سکیں۔ بات کر رہی تھی میں موسم کی، موسم جو ہے وہ آج بہت بہتر ہے، اور جو یہ موسم کی جو فوکاسٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آج جو موسم ہے وہ زیادہ تر خوشگوار ہی رہے گا، یعنی کہ برائٹ رہے گا، میکسیمم ٹیمپریچر بھی 10 ڈگری رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے یہ، کیونکہ پچھلے دنوں بہت بارش ہو رہی تھی، فلڈز بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں، اور اب بس یہی دل چاہتا ہے کہ اب بارش نہ ہو، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ خشک رہے تاکہ باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ اور پانی بہت زیادہ سڑکوں پر بھی اکٹھا ہوا دیکھا ہے اکثر جگہ پر، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں فلڈ بھی آ گئے ہیں اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہیں۔ وہی پانی جو ابر بارہ بن کے برستا ہے وہی کبھی کبھی مصیبت کا بھی باعث بن جاتا ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے دور رکھے، اور محمد و آل محمد کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، آج جو ہے ہماری محفل جو یوں کہہ لیجئے کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن پر ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم آج ایک جشن منا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گے۔ آپ کوئی نعت سنانا چاہیں، آپ کوئی درود پڑھنا چاہیں، آپ کو سلام بھیجنا چاہیں، آپ موسٹ ویلکم آپ کو کہوں گی۔ اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، جس دن جب چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں، خاص طور پر اپنی پیاری سی ہماری بیٹی جو ہے ہیرا بطول، اگر وہ ہمیں خاص طور پر کوئی نعت آج سنائیں گی تو ہمیں مزہ آئے گا، ہمارے ناظرین بھی بہت انجوائے کریں گے، اور جب وہ پڑھتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام بچیاں بھی اور بچے بھی اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ آج شامل ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ بھی جو تمام جو بہن بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی محفل کو پرنور بنائیے، اپنا حصہ ڈالیے، اپنی خوشی کا اظہار کیجیے اس
ہستی کی اس دنیا میں آمد میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ وہ دانائے صبح ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مجھے کچھ ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن ہر دفعہ ان کو سننے کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو جیسے کل میں نے تھوڑا سا بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پھر ان کے والد کا وفات پا جانا اور پھر ان کی والدہ جو کہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی انتقال فرما گئی تھیں، تو اس کا حضرت ابو طالب کو حضرت عبد المطلب کی ایک وصیت تھی، اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات قریب آ پہنچا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سخت گریہ کیا اور اپنے فرزند ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو طالب، یہ تیرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے اپنا نور اور لختے جگر سمجھنا، اس کی تربیت اور خبرگیری میں کوتاہی نہ کرنا اور دست و زباں اور جان و مال سے اس کی اعانت کرتے رہنا۔ حضرت ابو طالب جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت جن کی عمر اس وقت جو ہے وہ روایت میں 9 سال جو ہے بتائی جاتی ہے اور کچھ روایات میں 13 سال بتائی جاتی ہے، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لیے چلیں۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریب کے کریا میں پہنچے جو کہ شام کی سرحد پر واقع ہے، اس وقت وہاں پر ناظرین ایک بہت بڑی منڈی ہوا کرتی تھی اور وہاں پر زیادہ تر نستوری عیسائی رہا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک عیسائی راہب کے پاس جو ہے وہ قیام کیا اور راہبوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہت خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک راہب جو تھا انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات، عقلی اور ماہد اخلاق نمایاں دیکھ کر ان صفات سے موصوف پا کر جس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب میں پڑھی تھی، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ اس نے آپ دیکھا کہ اس نے شانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلوا کر اس پہ مہر نبوت پر نگاہ کی۔ اس کے بعد فوراً اس راہب نے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کی۔ ابو طالب سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا، اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلوائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کے ادا کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکے واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنا مال باہر نکالا اور جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فوراً آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ واپس مکہ چلے گئے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی جو نصب کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گی کہ مورخین کہتے ہیں کہ بعثت پیغمبر سے قبل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر کی جائے اور اس کو بلند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیر نو شروع کر دی گئی۔ پھر جب عمارت حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ تک پہنچی اور اس کے نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا تو قریش میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلہ کا سربراہ یہ چاہتا تھا کہ اس شرف کو وہ حاصل کریں۔
بالآخر کافی بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے داخل حرم ہو اسے حکم بنا کر اس جھگڑے کو ختم کر دیا جائے۔ وہ نصب حجر کے بارے میں جو فیصلہ دے گا اس کی پابندی ہر ایک کو کرنا ہوگی۔ غرضے کہ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے۔ انہیں کو حکم دیا گیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مضبوط چادر لائی جائے اور اس میں حجر اسود کو رکھا جائے اور اس کے گوشوں کو ہر قبیلہ کا سردار پکڑ کر اٹھائے اور مقام حجر تک لائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور پھر جب حجر اسود قریب بیت اللہ آ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نصب کر دیا۔ حضور کی اس حکمت عملی سے فتنہ عظیم کا سد باب ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جب بات کریں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی شادی خانہ آبادی کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کے حسن سیرت، آپ کی راست بازی، صدق اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا جا چکا، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بنت جو تھیں وہ انتہائی پاکیزہ، نفیس اور خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے دولت مند خاتون تھیں۔ ایسے حال میں انہوں نے اپنی شادی کا پیغام پہنچایا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ تو تاریخ میں ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضرت رسول خدا کی طرف سے جناب ابو طالب تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ باکرہ تھیں اور رسول خدا کے ساتھ حضرت خدیجہ کا یہ پہلا عقد تھا، اور تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں رسول اکرم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ تاریخ میں ہے کہ آپ نے 38 سال کی عمر میں کوہ ہرا، جسے جبل ثور بھی کہتے ہیں، کو اپنے عبادت گزاری کی منزل قرار دیا اور اس کے ایک غار میں بیٹھ کر، جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، عبادت کرتے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے۔ لیکن ماہ رمضان کا جو زیادہ تر عرصہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر وہیں گزارتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم تنہائی میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا، پھر آواز آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقرا، کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ نے سب کچھ پڑھ دیا کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے حاصل تھا۔ جبرائیل کی اس تحریک اقرا کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 یوم تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تعداد اور رکعات کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آپ نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ پھر حضرت وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے واقعہ بیان فرمایا۔ ان دونوں نے اظہار ایمان کیا اور نماز عصر ان دونوں نے با جماعت ادا کی۔ یہ اسلام کی ناظرین پہلی نماز جماعت تھی جس میں رسول کریم امام اور خدیجہ سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام جو تھے ماموم تھے۔ آپ درجہ نبوت پر فطرت ہی سے فائز تھے۔ جب رجب کے اس مہینے میں مبعوث رسالت ہوئے تو اسی تاریخ کو ہے نزول قرآن جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ بعثت کے بعد آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی عطا فرمائی۔
اس کے بعد کھلے عام جو ہے وہ تبلیغ کا حکم آ گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ کھلے عام تبلیغ کریں اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی تکمیل کریں. اور اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کھلے عام جو ہے تبلیغ شروع کر دی، جو کہ پہلے پوشیدہ تھی. اس کے بعد ایک ذکر جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی جو ہے وہ شکل نظر آئی، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی. اور پھر اس طرح سے اس وقت جو وحی کا سلسلہ نازل ہوا تو جو قرآن پاک کے مکمل ہونے تک یہ وحی جو ہے وہ نازل ہوتی رہی. جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں ناظرین، جب ہم ان حقائق کی طرف، ان تاریخی جو ہمارے پاس حقائق ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی جو ہے وہ ایک روب و دبدبا، ایک جسے کہتے ہیں ایک رکت طاری ہو جاتی ہے. ایک ایسا احساس غالب آ جاتا ہے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں، ہم اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے منظور نظر تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر صرف اس لیے اتارا تھا کہ وہ جو ہے اپنی قوم کی، اپنی امت کی جو ہے وہ صحیح راستے پر تربیت کر سکے، ان کو صحیح راستہ بتا سکیں. اور پھر انہوں نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں. تحمل اور برداشت کا دامن کبھی ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سب سے پہلے ہمیں سیکھنی ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر کی شخصیت سے ہمیں سیکھنی ہیں. انہوں نے ہمیں جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا، ان کے لیے ہمیں سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہم بنا سکتے کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں ہے. تبھی ہم اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح امتی قرار پائیں گے، صحیح ان سے محبت کرنے والے قرار پائیں گے. اور جہاں ہمیں کہیں تھوڑا سا ابہام، تھوڑی سی کہیں کوئی غلط فہمی یا کوئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہاں پر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امام جو ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو ہمارے لیے چھوڑا، جو جن سے ہم زیادہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. وہ امر جس کی ہمیں، وہ حکم جس کی ہمیں صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ ہم کم عقل ہیں، ہمارا جو فہم ہے وہ محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لیے ہادی مقرر کیے، اس کے لیے ہمارے لیے امام مقرر کیے جو ہمیں اس کا صحیح درس دے سکتے ہیں، اس کی صحیح تفصیل بتا سکتے ہیں. اور ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں جب اقوال بتائے جاتے ہیں تو وہ جب ان کو سنا جاتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی عام باتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، شاید جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا حکم دیا گیا ہے، ان کو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے اماموں نے ہمیں تفصیل سے بتایا اور انہوں نے وہی بتایا جو ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. تو ناظرین، آج اس جشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہیے. آپ کو ہم منتظر رہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ کو ایک بار پھر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جائیں گے ناظرین ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.